بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانزیب مناس۔ میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح جناب فردوس جمال صاحب اور عبید الرحمن شفیق صاحب۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ثانیہ سہیوال اور نئی حکومت کا امتحان۔ زلمے خلیل زادے کا پاکستان میں طویل قیام، وجہ اس کی کیا تھی؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں کیسز کے آگے، فیصلوں کے آگے ڈیم بناؤں گا، اس کی کیا توجیہات نکلتی ہیں؟ صوبائی حکومتیں جوڑ توڑ کی گیم، کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے؟ لاہور شیطانی مجسمہ کس کے کہنے پہ لگایا گیا، کیا وجوہات تھیں؟ اور افغان امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں یا کوئی اس میں بہتری آئے گی؟ موسم سرما میں پاکستان میں بڑھتے ہوئے آتش زدگی کے واقعات، کیا محرکات ہیں اس میں؟ کس کی نااہلی ہے اس میں؟ کس کی غفلت ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ انتہائی اہم موضوع، آج سے پہلے شاید کسی بڑے ٹی وی پروگرام میں ڈسکس نہیں ہوا۔ افغان صدارتی انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع ہو چکی ہیں، اس کے حوالے سے بھی اپنے پروگرام کے آخری میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ثانیہ سہیوال کی اور نئی حکومت۔ میں کل جب یہ دیکھ رہا تھا ثانیہ کی واقعات اور عمران خان صاحب کے جب اس پہ ٹویٹس آ رہے تھے، تو میں بھی ہر پاکستانی کی طرح نئی حکومت کے ساتھ میری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خان صاحب آپ کوئی ایکشن لیں گے، لیکن پھر میرے ذہن میں پتہ نہیں کہیں تصورات میں وہ چیز آئی کہ خان صاحب ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہوں نے یہ ظلم و زیادتی دیکھا ہوگا اور بشرا بی بی سے کہا ہوگا دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور بشرا بی بی نے بتایا ہوگا خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ پھر خان صاحب نے فون اٹھایا اور عثمان بزدار صاحب کو کیا۔ عثمان بزدار صاحب جو اس وقت میاں والی میں موجود تھے، وہ وہاں سے بذریعہ جہاز جاتے ہیں، ملتان لینڈ کرتے ہیں۔ ملتان سے وہ سہیوال گاڑی میں رات کو ایک بڑے لہو لشکر کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب جو عمران خان کے وسیم اکرم ہیں، جو پلے بوائے ہیں، واقعی پلے بوائے والا کردار ادا کرتے ہوئے وہ گلدستہ لے کے جاتے ہیں ان معصوموں کے سامنے جن کی اس دن کچھ گھنٹے پہلے ان کی ساری سلطنت لٹ چکی تھی۔ وہ معصوم جنہوں نے اپنی زندگی درد اور کرب میں گزارنی ہے، اور وہ معصوم جنہیں پتہ بھی نہیں تھا ان کا جرم کیا ہے۔ بڑی سی بڑی ریاست، بڑے سے بڑے ظلم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پولیس کی یہ دہشت گردی، یہ ظلم و زیادتی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فردوس جمال صاحب اور جناب عبید الرحمن شفیق صاحب۔ عبید الرحمن شفیق صاحب انتہائی دکھی دل کے ساتھ آپ کی طرف آتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ واقعات ایسے ہیں جو قوموں کی تاریخ میں سیاہ حروف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے اگلے مراحل ہیں، جو ذمہ داری آتی ہے حکومت کے اوپر، پھر حکومت کے اگر اقدامات انصاف پر مبنی ہوں اور وہ جو مظلوم ہیں ان کو انصاف فراہم کر سکیں، تو پھر ان کے جو یہ کارنامے ہیں وہ سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ پرانی جو روش ہمارے ہاں پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کئی اس سے بڑے بڑے سانحے ہوئے، اور سانحوں کے بعد فوری طور پہ ایکشن بھی لیا گیا، اور ایکشن لینے کے بعد جیسے جیسے میڈیا کے اندر سے، عوام کے ذہنوں میں سے وہ سانحہ محو ہونا شروع ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اقدامات تھے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور آج تک کسی بھی مظلوم کو اس کا انصاف نہیں مل سکا۔ موجودہ حکومت سے شکوہ ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے کہ جو ایک پورا ایک سسٹم بن چکا ہے ہماری پولیس کا، اس کے اوپر بہت دیر سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ پولیس کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے، پولیس کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کا جو بنیادی منشور تھا اس میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ ہم پولیس کو سیاسی دباؤ سے ختم کریں گے، پولیس کے اوپر سے، اور پولیس کے اندر اصلاحات کریں گے۔ ہم نے KPK کے اندر پولیس کے اندر اصلاحات کی، ریفارمز کی۔ تو لیکن جو پچھلے 5 ماہ گزر گئے ہیں، 5 سے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اس دوران ہمیں کوئی سنجیدہ ریفارمز نظر نہیں آئیں پولیس کے حوالے سے۔ جب بات آتی ہے اس کے خاور مانیکا کی، تو فوری طور پہ DPO کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ جب بات ہوتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر قانون جو ہیں راجہ بشارت، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو دہشت گرد تھے، یہ دہشت گرد کل مارے ہم نے، وہ 2 مرد، ایک عورت اور ایک 13 سال کی جو بچی دہشت گرد تھی، ان کے پاس سے 8 گرنیڈ، بارودی مواد اور اسلحہ ملا ہے، اور جو ذیشان نامی ڈرائیور تھا اس نے پہلے گولی چلائی ہے، جبکہ ویڈیوز بھی اس کی آ چکی ہیں، گولی چلنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ 5 مہینے کے اندر اندر عمران خان نے اس ملک کی تقدیر بدل دینی تھی یا کایا پلٹ دینی تھی، صحیح، بالکل. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے فردوس جمال صاحب کہ 5 مہینے کے اندر اصلاحات کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، کیا پروٹوکول اپنائے گئے، کیا وہ چیزیں تھیں جن سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حکومت تو کام کر رہی ہے لیکن یہ گندہ فرسودہ نظام ہے، وقت لگے گا اسے تبدیل ہوتے ہوتے. وہ کوئی ایسی ان 5 مہینے کی کوئی ایسی، اور وہ پنجاب پولیس جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے ہر اپنی تقریر میں کہا، اور تحریک انصاف نام اس لیے رکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ معاشرہ چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا. تو لیکن اتنی بڑی ناانصافی اور پھر اوپر سے ظلم کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل جیسے انہوں نے CTDA نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، پھر مختلف ہر گھنٹے کے بعد مختلف ورژن آتا رہا، اور پھر آج وزیر قانون پنجاب کی جو پریس کانفرنس ہے، یہ تو بالکل وہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شواہد کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومتی پوری مشینری انوالو اس میں ہو رہی ہے. تو یہ تو بڑا خطرناک سائن ہے اس تبدیلی سرکار کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جان صاحب، کل کے واقعے سے میرا دل زخمی ہے اور جگر میرے ٹکڑے ہے اور اندر سے میں ٹوٹ چکا ہوں. خاص کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا سر جو ہے شرم سے جھک بھی جا رہا ہے، اور ساتھ میں بالکل عدم تحفظ کا احساس مجھے ہے کہ میں کب اور کیسے اپنے محافظوں کے ہاتھوں مارا جاؤں. اور جس طرح کا یہ سانحہ ہوا اور جس طرح ان بچوں کے سامنے ان کے والدین کو خون میں نہلایا گیا، ان پہ گولیاں چلائی گئی، اب تک میں سمجھ نہیں رہا ہوں کہ یہ سفاکیت، درندگی، وحشت، جنگل کا قانون کیا ہے. یہ تو بات کی بات ہے کہ عمران خان صاحب پہ اس پہ کیا ایکشن لیں گے، عثمان بزدار کیا ایکشن لیں گے، لیکن یہ واقعہ، اتنا بڑا واقعہ پاکستان جیسے ملک میں ہوا کیسے؟ اور پوری قوم اس پہ بات کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، اور اتنی بڑی درندگی، وہ بچیاں اتنی سہمی ہوئی، اتنی وحشت میں. پہلے ان کو گاڑی میں چھوڑ کے گئے، ان پہ اٹیک ہوا، ان پہ گولیاں ماری ہے، گاڑی میں ان کو چھوڑ کے گئے، بعد میں اٹھا کے ان کو لے جا کے ادھر کیا کہتے ہیں پمپ میں چھوڑا ہے، اسٹیشن میں چھوڑ کے گئے، بعد میں آیا ان کو اٹھایا ہسپتال لے کے گئے. 70 سال ہو گئے اس ملک کے، میرے وطن کو بنے ہوئے. 70 سالوں سے جو پولیس ہماری محافظ بنی ہوئی ہے، اس پولیس کو یہ نہیں پتا کہ بڑے سے بڑا مجرم، کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اسے پکڑا جائے، اسے گرفتار کیا جائے. اگر وہ مجرم تھے، انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی، تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان پہ گولی کیوں چلائی گئی؟ مقدمہ تو یہ بنتا ہے ریاست کے اوپر کہ انہوں نے گولی کیوں چلائی. پھر ان محرکات کو دیکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے ان پہ گولی چلائی گئی، اور پھر ان محرکات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان. میرے نبی کا فرمان ہے کہ جنگ میں جب تم جاؤ تو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پہ ان کو زخمی نہ کرو، ان پہ حملہ نہ کرو. یا خدایا، آج 1400 سال بعد ہم دوبارہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جو میں عمران خان صاحب کے تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ پھر سے امت مسلمہ میں زندہ کیا. خان صاحب، آنے والی نسلیں آپ کی اس فعل کے لیے، اس عمل کے لیے مشکور رہیں گی، لیکن خدا را ریاست مدینہ کے نعرے کو مذاق مت بنا دیں. یہ نہ ہو کہ کل کوئی اس نعرے کو اپنانا ہی نہ چاہے. دیکھیں، آپ پولیس کیسے کر سکتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں خدا گواہ ہے کہ رات کو، میں ویسے میری روٹین ہے، میں بہت جلد سو جانے والا بندہ ہوں. میں رات کو جب اپنے آج بستر پہ لیٹا ہوں تو میں اپنے بستر سے اٹھ کے 3 یا 4 بار گیا ہوں. خدا کی قسم، میری فاطمہ اور عائشہ بالکل ان دونوں بچیوں کی عمر کی ہیں. میں جب لیٹتا تھا میں پھر اٹھ کے جاتا تھا، ان بچیوں کے حصے کا بوسہ میں اپنی بچیوں کے ماتھے پہ دے کے آتا تھا. اور وہ جو فیلنگز ہیں، میں اپنے تصور میں یہ چیز نہیں لا سکتا. میں ایک باپ ہوں، میں اپنے تصور میں یہ چیز کسی صورت نہیں لا سکتا. میرے اندر یہ چیز سما نہیں سکتی. خدا کا نظام ہے، یہاں بیٹھے مجھے موت آ سکتی ہے، لیکن جس درندگی سے مارا گیا ان کو بھی مار دیتے. اب وہ 3 دہشت گرد جو آپ نے 4 معصوم مارے ہیں، وہ تو تم لوگوں نے مار دیے، لیکن جو 3 تم نے چھوڑے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. وہ اس ریاست کے دہشت گرد ہیں، وہ اس ریاست کے باغی بنیں گے، اس نظام کے باغی بنیں گے. ہمارے یہاں کوئی ایسا معاشرتی قانون کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کی ٹیک کیئر کرے گا.
ہمارے یہاں کوئی ایسا ویلفیئر سکول نہیں ہے جو ان کی ٹیک کیئر کرے گا. وہ ریاست میں رولیں گے. وہ بچے ان کے احساسات حاکم وقت سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ کل رات کو بچیاں سوئی تھیں تو ان کی ماں بار بار اٹھ کے اپنے بچے کے اوپر گرم رضائی رکھ رہی تھی. کل جب وہ بچیاں سوئی تھیں تو سردی میں بار بار ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ رہی تھیں. لیکن آج ماں کے سینے کے ساتھ لپٹنے کے لیے ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. فردوس صاحب اس پہ ہاں دیکھیں میں ایک بات میں لکھا بھی اس پہ، پولیس کی بات آتی ہے، پولیس اصلاحات کی بات آتی ہے. جہانزیب صاحب المیہ ہے عبید صاحب، میں 4 سال لاہور میں رہا ہوں. میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. 4 سال میں لاہور میں رہا. یہ یہاں آنے سے پہلے 10 سال پہلے 4 سال میں لاہور میں رہا. اس 4 سال کے دوران میں نے جتنا لاہور میں خود کو پولیس سے غیر محفوظ سمجھا ہے کسی اور سے نہیں سمجھا. مجھے درجنوں بار اپنے لوگوں کے لیے، گلگت بلتستان سے آئے لوگوں کے لیے تھانوں میں جانا پڑا. مجھے پتہ ہے تھانہ کلچر پاکستان میں کیا ہے. میں تو مطالبہ کر رہا ہوں پچھلے 2 سال سے سوشل میڈیا میں، ہماری پولیس قابل اصلاح نہیں ہے. اصلاحات کا ڈنڈورا نہ پیٹا جائے. پولیس محکمہ ناقابل اصلاح ہے. یہ ایک گینگ بن چکا ہے، ایک مافیا بن چکا ہے. یہ مجرموں کا ایک وہ ہے، گروپ ہے جو وردی پہنے ہوئے اور باقاعدہ جرائم کر رہے ہیں، پیشہ ورانہ جرائم اور گروپنگ جرائم. آپ دیکھیں چھوٹا گینگ کو پکڑا گیا. آپ کو پتہ ہے چھوٹا گینگ جب پکڑا گیا تو انہوں نے کہا پولیس کے سامنے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ پولیس کے آگے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا وہ پولیس ان سے کچھ ملی ہوئی کچھ مار دیں گے. ان کو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں آپ وہ جو ہے وہ کرے، پولیس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. تو یہاں چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، کچھ ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے ہمیں وہاں بریک لینی پڑی. خان صاحب، آپ کے درنوں میں ہم نے ایک شعر یاد کیا، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. خدارا جس طرح آگے ہم نے بات کی، جو حالات اور واقعات بنے ہوئے ہیں، اس ملک کو، اس نظام کو، اس عوام کو نہ معیشت کی بہتری چاہیے، نہ ڈیمز چاہیے، نہ قرضے اتارو ملک سوارو چاہیے، نہ کوئی تعلیم چاہیے. اگر اس ملک کو کچھ چاہیے تو وہ انصاف ہے. اگر اس عوام کو کچھ چاہیے تو وہ انصاف ہے. خان صاحب، اس درندگی کی انتہا آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تھر اور بلوچستان میں گیا، میں نے وہاں دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے آئی تھی. وہ چیختی تھی، وہ چلاتی تھی، اور میں نے اسے گھر والوں سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک معذور بچی تھی جو ہم تھر میں چھوڑ آئے ہیں. خان صاحب، اگر آپ اس ماں کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں تو کیا آپ اس ماں کا مرتے ہوئے دکھ محسوس کر سکتے ہیں کہ جس نے مرتے ہوئے اپنے سینے پہ تو گولیاں کھائیں لیکن اپنے 3 بچوں کو اپنی ٹانگوں کے نیچے چھپا لیا. اور ماں تو ماں تھی، چاہے وہ شوکت خانم ہو اور چاہے وہ کل سہیوال کی ماں ہو. مائیں تو اپنے اولاد کو اسی طرح عزیز ہوتی ہیں. خان صاحب، آپ ایک نیشنل ہیرو ہیں، آپ کے پاس وسائل تھے، آپ نے اپنی ماں کی یاد میں شوکت خانم بنا لیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ ریاست ان 3 بچوں کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو یہ بچہ اپنی ماں کی یاد میں کیا بنائے گا؟ اور دنیا کو جو آپ نے اس کی ماں کی شناخت دے دیا، یہ دنیا کو کیا بتائے گا کہ میں ایک دہشت گرد ماں کا بچہ ہوں؟ ہم نے دیکھا عافیہ صدیقی کے بچے دنیا کے سامنے نہیں آتے. کیا آپ انہیں وہ تحفظ دیں گے؟ اور ایک دہشت گرد ماں کے بچوں سے ریاست کیا یہ تسلیم کر سکتی ہے، یا کیا ریاست یہ سوچ سکتی ہے کہ وہ میرے محافظ بنیں گے؟ وہ دہشت گرد بنیں گے. انہیں دہشت گرد بنایا ہے آپ نے اور میں نے، ہمارے اس نظام نے. میں نے کل بھی لکھا تھا آپ کے ایک ٹویٹ کے جواب میں کہ خان صاحب، 5 ماہ میں آپ نے فقط یہ اصطلاح کی ہیں پولیس کے نظام میں کہ جو کام پہلے 1000 میں ہو رہا تھا، جو رشوت لے 1000 کی رشوت دے کے کام ہو رہا تھا، اب وہ 5000 کی رشوت سے ہوتا ہے. تھانے والے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا، سختی بہت زیادہ ہے، تبدیلی سرکار آ چکی ہے.
وزیر قانون کہتے ہیں کہ 8 گرنیڈ برآمد ہو گئے ہیں اس شادی کے سامان سے، ان مہندی کے جوڑوں سے، ان سے بارود اب برآمد ہو گیا ہے۔ جناب والا یہ کسی اور کو بتائیں، بارود برآمد کرنا تھا تو ساروں کے سامنے کرتے، وہ بیگز ان کے لے کے آپ اٹھا کے لے گئے ہیں، اور ان بیگز میں سے اب آپ جو مرضی برآمد کریں، ان میں سے ہاتھی برآمد کریں، ان میں سے ایٹم بم برآمد کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ اب عوام اعتماد نہیں کرے گی۔ سانیہ ماڈل ٹاؤن پہ عوام آپ کے ساتھ اس لیے کھڑی ہوئی کہ آپ نے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی۔ خان صاحب، خدا را بشرا بی بی سے ایک دفعہ آپ یہ کنفرم کر لیں کہ آپ ہی اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ نے ہی کوئی فیصلہ لینا ہے اور آپ نے ہی کوئی ایکشن کرنا ہے۔ اگر آپ اس ایکشن میں ناکام ہو گئے تو یہ حکومت کی ناکامی ہے، اور حکومت کی ناکامی پاکستان کی ناکامی ہے۔ اس وقت آپ کی حکومت کی بقا بڑی ضروری ہے، لیکن پھر وہی بات کہ معاشرے ظلم و زیادتی کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ دو باتیں اس میں، ایک تو یہ کہ یہ ظلم ہے، درندگی ہے، وحشت ہے، اس میں تو کسی کو کوئی کلام نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ پاکستان میں کوئی شقی القلب ایسا آدمی ہوگا جو کہے گا یار یہ ظلم نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں ظلم۔ اس کو سرکاری سچ کے ذریعے یا سرکاری جھوٹ کے ذریعے اس کو آپ جتنے بھی چھپانے کی کوشش کریں گے یہ واقعہ چھپے گا نہیں۔ ایک تو یہ جرم ہوا، یہ دہشت گردی ہوئی، یہ قتل ہوا۔ اب دوسرا اس کا ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم، حکومت اور ہمارے اداروں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا، ایک تو آپ کے پاس راستہ ہی ہے کہ جی آپ احتجاج کریں، توڑ پھوڑ کریں، جس طرح ابھی ایک واقعہ ادھر فیروز پور روڈ پر ہو گیا، پولیس کو مارا، یہ چیزیں کوئی آئیڈیل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا کہ آپ پولیس پہ آ کے جوتے مارے۔ پولیس کو ایک غصہ ہے، لوگوں کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن غلط ہے، اس کو نہ ہم شیئر کر سکتے ہیں، نہ اس چیز کو آپ پشت پناہی کر سکتے ہیں، یہی حل ہے۔ آپ کے پاس اگر آپ نے اس جرم کو ختم کرنا ہے تو اس کو دوسرے جرم کے ذریعے آپ نے نہیں ختم کرنا ہے۔ دل ہم سب کے دکھی ہیں، دکھ ہم سب کو ہے، غم ہم سب کو ہے، آنسو ہم سب کے ہیں، لیکن اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے تو راستہ ہمارے پاس وہیں بچتا ہے، قانون، آئین اور عدالتی سسٹم کے ذریعے۔ آپ کے عدالت میں جو سکم ہیں، جو کمزوریاں ہیں، آپ کے انصاف میں جو کمزوریاں ہیں، آپ کے تھانہ کلچر میں جو کمزوریاں، میں تو کہہ رہا ہوں تھانوں کو ختم کریں، نیا سسٹم لے کر آئے، لیکن آپ کو راستہ وہیں قانون کا اپنانا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا اور فردوس صاحب نے ذکر فرمایا کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کے اوپر جتنے آنسو بہائے جائیں اتنے ہی کم ہے، اور جتنی دہائی دی جائے اتنی ہی دہائی کم ہے، اور سب لوگ دہائی دے رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں بھلا ہو سوشل میڈیا کا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کی آواز اٹھ گئی بصورت دیگر جو پہلی رپورٹ پولیس کی طرف سے بنائی گئی تھی، جن میں ان کی والدہ کو دہشت گرد ثابت کیا گیا، اور ان کو پتہ نہیں کوئی بہت بڑا، جیسے کہ یہ کوئی میرے خیال سے اسامہ بن لادن کے بعد دوسرے بڑے دہشت گرد یہی مطلوب تھے، جس طرح ان کو دکھایا گیا پولیس کی رپورٹ میں، تو وہ اگلے دن آپ کی میڈیا کے اوپر بھی وہی رپورٹ آ جانی تھی اور یہ بات وہاں پر ہی دب جانی تھی۔ اب تو بہت زمانہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، ہمارے پاس اور ویڈیوز بہت آ گئی ہیں جو اس واقعے کے پیچھے گئی تھی، تو مسائل ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ تو افسوسناک واقعہ، جتنے آنسو بہائیں جو اتنے کم ہیں۔ عوام نے اپنا حق ادا کیا، آواز اٹھائی، اور آواز اٹھائی، اس کے مقابلے میں ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ حکومت نے کچھ ایکشن بھی لیے، لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پر حکومتی جو عہدے داران ہیں ان کا رویہ بہت ہی شرمناک ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے۔ وزیر اطلاعات جو ہیں فواد چودھری صاحب، اگرچہ انہوں نے جو سی ٹی ڈی کا ہی موقف پیش کیا، لیکن وہ یہ اس کا جواز دے رہے ہیں کہ جی لگتا ہے کہ دہشت گردوں نے ہیومن شیلڈ استعمال کی ہے۔ پھر اس کے بعد آج یہ ابھی میں پروگرام میں آنے سے پہلے ایکسپریس کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں سابق گورنر کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ اس طرح کہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ تو یہ حکومتی رویہ آپ نے ذکر کیا، یہ وزیر قانون صاحب کی، یہ وزیر قانون جتنے ان کے وزارتی حکومتی وزراء ہیں، آج تک حکومت کے روز اول سے آج تک کسی ایک بھی مسئلے میں انہوں نے حکومت کے مشکلات کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کیا۔ آپ اچھی بات نہیں کر سکتے، آپ ان کے غمخوار نہیں بن سکتے، تو ان کے آپ ان کے غموں پہ نمک تو نہ چھڑکیں۔ آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جائیں۔ حکومت کے لیے مشکلات پیدا یہ واقعہ فردوس صاحب ٹیسٹ کیس ہے، حکومت کا ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر 2 ہفتے کے اندر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں موبائل وہ عدالتیں بناؤں گا، میں فوری انصاف دوں گا، کوئی بڑا کیس نہیں ہے، 2 ہفتے کے اندر اس کیس کو حل کر کے یہ اس کا نتیجہ سامنے لے کے آئیں، جو مجرم ان کو سزا دے، ورنہ ریزائن کریں۔ اس میں یہ دیکھو، اگر یہ واقعی اگر مجرم بھی تھے، یہ اگر مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس دیکھو وہ بھی تھا، ان کے پاس کیا تھا، بارود بھی تھا، اس کے باوجود بھی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ جا کے
قتل کرے، کسی خاتون کا قتل کرے، یہ کس نے دیا آپ کو اختیار؟ یہاں پہ ایک اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جیلی مقابلے ہیں ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، وہ باکسر کے زمانے سے بھی ہم سن رہے ہیں، ٹیپو ٹرکاں والے کے مشہور ہیں، راو انوار کا بھی ہم نے دیکھا، لیکن جے آئی ٹی بنی، تحقیقات ہوئی، میڈیا نے شور کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم نے یہ دیکھا، اس کے بعد منظور پشتین کی ایک بہت بڑی تحریک بھی چل پڑی جو ملک کے لیے ابھی گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. تو اب مصیبت یہ ہے سر، جے آئی ٹی میں کس کو رکھا ہے؟ ہاں وہی پولیس والے، ایک پولیس سربراہ کو رکھا ہے، فلانا فستانہ کو، وہ تو اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو جیسے وہ پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، وہ حکومتی وزراء تک انوالو ہیں ان کو. جے آئی ٹی ہمیشہ ایسی، میری رائے ہے کہ جے آئی ٹی ایسی بناؤں جس میں آپ یہ کریں معاشرے کے مختلف طبقات کی نمائندگی رکھیں، اس میں آپ اپوزیشن کی نمائندگی رکھیں، اس میں ٹھیک ہے تحقیقات کرنے والے پروفیشنل اداروں کے آئی ایس آئی کی رکھیں، اچھا اس کے علاوہ علماء رکھے اس میں، تاکہ قوم کو یقین ہو جائے کہ یار یہ جے آئی ٹی جو ہے نا بیٹھ کے وہاں پہ اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے، سرکاری جھوٹ کو سامنے لانے کے لیے بچے. وہی کسی پولیس سربراہ کو، پولیس سربراہ نے کیا بھائی کیا جے آئی ٹی بنا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ دنیا ساری میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ برطانیہ کی بے شمار ویڈیوز آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ کہ وہاں کوئی دہشت گرد اگر بھاگ رہا ہو تو پیچھے 6-7 گاڑیاں لگ جاتی ہیں، ٹریفک آگے سے بند کر دی جاتی ہے، جتنے انٹر لنک ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے گاڑیاں بھاگ رہی ہیں. جب تک وہ غریب رکتا نہیں، اس کا پیٹرول ختم نہیں ہوتا، جتنا مرضی بڑا دہشت گرد ہو تب تک اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. آخری ٹائم تک ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اسے ہٹ نہ کیا جائے جب تک وہ آگے سے فائر نہ کرے. یار بچوں کے ساتھ انسان کس لیے کرتا ہے؟ اگر کوئی دہشت گرد بنتا ہے تو عبید صاحب وہ پیسے لے کے دہشت گرد بنتا ہے. کس لیے بنتا ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ اس کے پاس پیسے آئیں گے، وہ پیسے چھوڑ جائے گا، پیچھے بچوں کو بلا ہو جائے گا. یار اپنے 4 بچوں کو ساتھ لے کے کون سے ماں باپ ہیں جو دہشت گردی کرنے چلے تھے؟ جیسا بھی معاملہ بہت مختلف ہے، تحقیقات ہونی چاہیے. اب جو سی ٹی ڈی کے حکام آئے تھے وہ اپنی گاڑیوں پہ، ان کی گاڑی نمبر پلیٹیں نہیں تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ مسئلہ کچھ اور ہے. دیکھو کامن سینس بات ہے، دیکھ سی ٹی ڈی چلو تھوڑی سی تربیت ان کی زیادہ ہو گئی، پولیس محکمہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سوائے ان کے پاس ہے کیا؟ دیکھو ڈاکہ کوئی ڈال رہا ہے پولیس اس میں ملا ہوگا، چوری کوئی کر رہا ہے پولیس اس کے ساتھ ملا ہوگا، معاشرے میں کوئی بھی سی ٹی ڈی والے، میں آپ کو سی ٹی ڈی والوں کا بتا دوں، یہ انتہائی بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، بے تہذیب قسم کے لوگ ہیں. میرے اپنے ایک جاننے والے گجرانوالہ میں تھے، وہ باقاعدہ ان کو سی ٹی ڈی والے اٹھا کے لے گئے. اچھا اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی مسئلہ تھا، ان کو ہمارے سیکورٹی ادارے بھی اٹھا کے لے کے گئے. انہوں نے کہا وہاں پر مجھے لے کے گئے، بہت تمیز کے ساتھ مجھے حافظ صاحب قاری صاحب کا انہوں نے بلایا، انہوں نے مجھے بیڈ دیا، وہاں پہ اچھا کھانا ملتا تھا، تمیز سے انہوں نے تفتیش کی، جرم ثابت نہیں ہوا تو واپس چھوڑ کے ان کو باقاعدہ طور پہ 6,000 روپیہ انہوں نے دیا. سی ٹی ڈی والے اٹھا کے لے گئے، پڑھا رہے تھے، وہ ایک جگہ پہ مدرسے کے اندر پڑھا رہے تھے، وہاں سے ان کو آئے بوٹوں سمیت مسجد کے اندر داخل ہوئے اور ان کو ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑا اور اٹھا کے لے گئے، اور وہاں پہ جا کے اتنی غلیظ گالیاں اور اتنا یہ بدتمیز قسم کے لوگ. مثال آپ نے ان کو 18 سال میں کھلی آپ نے چھوٹ دے دی. پچھلے 18 سال میں ہم حالات جنگ میں اس ملک میں رہے، آئی ایس آئی نے سینکڑوں لوگوں کو اٹھایا اور ان میں انٹرنیشنلی مطلوب لوگ تھے، ان کو بھی اٹھایا، کارروائی کر کے اٹھایا، وہ آگے سے فائر بھی کر رہے تھے. ان کے لوگ ایک واقعہ ابھی تک نوٹ ہوا، چونکہ ان کو پروفیشنلی ان کی باقاعدہ ترتیب سے اس کو اٹھاتے دیکھ رہے کہ کہاں پہ نقصان کم ہوگا. ان کے لوگ بھی گئے لیکن کبھی انہوں نے ایسے نہیں کیا، کوئی ایسے ایک سنگل کیس بھی سامنے نہیں آگا کہ آئی ایس آئی نے بندے کو دہشت گرد کو اٹھایا اور اس پہ اس طرح کا واقعہ ہوا. یہ پولیس کی کام ہی نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے اور مولوی کو تنگ کرنے کے لیے. یہ واقعات بہرحال اس کے اوپر حکومت کو 2 ہفتے کا ٹائم، بڑا ٹیسٹ کیس ہے. اگر عمران خان صاحب کی حکومت اس کیس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاسپورٹ پورے کر جائیں گے. وہ سنجیدہ اگر ہوتے ہیں اس معاملے کو دیکھتے ہوئے، اگر وہ غم کے اس ٹراما سے باہر آتے ہیں اور کوئی ایکشن لیتے ہیں. اب غم کی صورتحال خان صاحب آپ کی کل سے برقرار ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بیسیتے وزیر اعظم غم کے لیے قوم کافی ہے، آپ غم نہ کریں، آپ کارروائی کریں، آپ اس ٹراما سے باہر نکلیں اور کچھ ایکشن لیں اور دکھائیں کہ کون سی تبدیلی آپ عوام کو دکھانا چاہتے ہیں. اس واقعے کو ہوئے اب تقریباً 50 سے زیادہ گھنٹے ہو چکے ہیں. 72 گھنٹوں کا آپ نے الٹیمیٹم دیا تھا، اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن جو آج آپ کے وزیر پنجاب کی ہوش ربا قسم کی پریس کانفرنس آئی ہے، خدا گواہ ہے کہ ہر وہ شخص نکلے گا جس سے آپ کو وفا کی امید تھی، وہ وفا کی ہر اس دیوار کو پھلانگ کے عمران خان صاحب آپ کے خلاف نکلے گا اگر آپ کی حکومت نے اس میں کوئی چالاکی دکھائی. کیونکہ آپ کے ورکر کا خاصہ ہی یہی ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جتنا آپ کو اس کیس میں اپنے ورکر کی طرف سے شدید طنز و تشنیع کا نشانہ بننا پڑا، کسی
اور سیاسی پارٹی کے ورکر اگر ایسے کرتے تو میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کا نظام کافی حد تک بہتر ہو چکا ہوتا. کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے اس کے ورکر اس کا خاصا ہوتے ہیں. جب اس کے ورکر اپنے اس کے خلاف ہو جائے تو اسے سوچنا چاہیے. 5 مہینوں کی آپ کی کارکردگی کسی صورت بھی قابل ستائش نہیں ہے, قابل تعریف نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے عوام اس سے. عوام آپ سے نالاں ہیں, اور اوپر سے اس قسم کے واقعات, اور پھر آپ کے فواد چودھری اور جو فیاض الحسن چوہان کے بیانات, رئی سہی کسر جو ہے وہ جناب راجہ بشارت صاحب نے نکال دی. خدا را ان کو بھی لگام ڈالیں اور اپنے طور پر بھی کچھ کام کریں. یہاں پہ ہمارے پاس ثانیہ سہیوال کی ایک ویڈیو ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس پہ کچھ یہاں پہ اب دیکھیں جی, یہ معصوم بچہ ہے جو میڈیا کو اس ٹائم بات کر رہا ہے. ان کی فردوس صاحب یہاں پہ نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ اس بچے کی دہشت, وہ جو ڈر ہے اس کے اندر, اس کو آپ آبزرو کریں, اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے. اس کی جو 7 ننھی چھوٹی چھوٹی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اس کی اپنی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی ہے, ننھی بہن کے ہاتھ میں گولی لگی ہوئی ہے. اور خدا گواہ ہے کہ جب ماں کے سامنے یہی بچے کاکروچ اور مچھر کو دیکھتے ہوں گے نا, تو یہ چیختے ہوں گے. ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی تک ہوا کیا, حواس باختہ ہے, حواس باختہ, چیخیں پورا محلہ سنتا ہوگا. یہ ان کی چیخیں جو, اور آج یہ ننھے پھول جسم پہ گولیاں کھا کے جو صبر کا, استقامت کا وہ مجسمہ بنے ہوئے ہیں. حکومت ان کے قاتلوں کو ڈھونڈے, ورنہ یہی حکومت کہا, یہ جب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ جس قاتل کا قاتل نہ ملے اس کا جرم جو ہے وہ حکومت کے سر پہ جاتا ہے, حاکم وقت کے سر پہ. تو عمران خان صاحب اگر آپ نہیں ڈھونڈیں گے تو ہم آپ کو ہی مجرم گردانیں گے ان کا, کیونکہ آپ ان لوگوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں, اور اس کے باوجود اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو یار آپ چشم تصور میں وہ وقت لائیں جب یہ ننھی کلیاں اپنے گھر کو جائیں گی. یہ دیکھیں نا, شادی کی خوشی میں جا رہی تھی, وہ تو چلیں جو ان کا وہ تھا, ان کے ذہن میں کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن جب یہ ننھی کلیاں کل اپنے گھر کو جائیں گی, کسی صورت ان کو گھر کو تو لے کے جانا پڑے گا, ان کا سامان ہوگا, ان کے بستے ہوں گے, ان کی کتابیں ہوں گی, تو یہ اس در و دیوار میں اپنی ماں کو ڈھونڈیں گے. اور پھر اس وقت جو ان کے احساسات ہوں گے, اگر ان احساسات کی کوئی ترجمانی نہیں ہو سکتی, ان کو کسی الفاظ میں بیان کیا جا سکتا, یقین کریں اگر انہیں قلم سمو سکتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل دل لرز کے رہ جاتا, ہر کسی کا کلیجہ میں سمجھتا ہوں کہ پھٹ جاتا اگر ان الفاظ کو کوئی قلم ترجمانی دے سکتی. اور یہ دیکھیں اس واقعے کے بعد وہ کس طرح ان کو اٹھا, اور یہ دیکھیں چھوٹی سی ننھی بچی اپنے بھائیوں کی طرف بھاگ کی جا رہی ہے, پولیس والوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے, یہ دوسری کے ہاتھ وہ ساتھ, اور پھر اس حالت میں اٹھا کر پیٹرول پمپ پہ گاڑی میں آ گئے, اور یہ آ کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. گاڑی کی شکل ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے, بے شرم لوگ یہ کریں گے دہشت گردوں کے خلاف. پیٹرول پمپ چھوڑ گئے ہیں, پھر دوبارہ انہیں پیٹرول پمپ سے لے کے گئے ہیں. مجرموں کا ٹولہ ہے, انہوں نے جرم کیا ہے, یہ پیشہ ور مجرم ہے, ان کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے, ان کے پیچھے بھی کوئی تعلق مجرموں سے ہوگا. ظاہر سی بات ہے. اسی پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ نئے چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ ہم فیصلوں کے آگے میں ڈیم باندھوں گا یا ڈیم تعمیر کروں گا. جناب چیف جسٹس, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سابقہ چیف جسٹس بڑے ایکٹیو چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں, تاریخ میں ان کا ایک بڑا نام گنا جائے گا. انہوں نے اسپتال کے اصلاحات کی بڑی بات کی, انہوں نے ڈیم بنانے کی بات کی, انہوں نے ملکی معاملات چلانے کی کافی ساری کوشش کی, انہوں نے پارلیمان کو قانون سمجھانے کی کافی ساری کوشش کی, انہوں نے حکومتی معاملات میں حکومتی وزراء کو بڑی تنبیہ کی, انہوں نے قانون کی تشریح بہت زیادہ کی. لیکن یہ ایک کام ان کے دور میں نہیں ہوا, تو وہ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عدالتیں کس طرح اپنا کام کریں, عدالتیں انصاف کس طرح کریں, اور عدالتوں میں جو عملے کی کمی ہے وہ کس نے پوری کرنی ہے. ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بیٹھے بیٹھے وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھیجنے والے چیف جسٹس پاکستان نے یہ نہیں کیا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے ججز کی کمی کو پورا کر دیا جائے اور ملک میں قانون کا بول بالا کر دیا جائے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ سابقہ چیف جسٹس پاکستان جناب افتخار محمد چودھری صاحب کی طرح یا جناب ثاقب نثار صاحب کی طرح ڈرامے بازی نہیں کریں گے.
وہ ہم کو لگی لپٹی نہیں سنائیں گے، حقیقت کا کچھ روپ دھاریں گے، اپنے الفاظ کو حقیقت کے روپ دھاریں گے اور عوام کو انصاف تک رسائی آسان بنائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ میں فیصلوں کے آگے ڈیم باندھوں گا، اس وقت پاکستانی عدالتوں میں تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ کیسز جو ہیں زیر التوا ہیں، وہ حل کرنے آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیم بھی بن جائیں گے، ڈیم نہیں بنائیں گے تو حکومت کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ آج جیسے ساؤتھ افریقہ کے جو کیپٹل ہے اس نے اناؤنس کر دیا کہ 14 اپریل کے بعد عوام کو پانی نہیں ملے گا، اپنا بندوبست پہ پانی لے آئے۔ تو اس طرح پاکستانیوں کو بھی سامنا کرنا پڑے گا اگر حکام وقت نہیں جاگیں گے، لیکن انصاف جو ہے وہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور تاریخ صرف اور صرف آپ سے انصاف کے بارے میں پوچھے گی، نہ ڈیم کے بارے میں پوچھے گی، نہ صحت کے بارے میں پوچھے گی، نہ تعلیم کے بارے میں پوچھے گی۔ آپ خدا را اس قوم کے ساتھ ایک کریں۔ اگر آپ کی عدالتوں نے چیف جسٹس صاحب انصاف دینا شروع کر دیا، تعلیم بھی ٹھیک ہو جائے گی، صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہ پولیس بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہاں پہ انصاف بھی ملے گا اور یہاں پہ ڈیم بھی بنیں گے۔ اگر انہیں ڈر ہوا کہ ہمارا جو قاضی ہے وہ عدل اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، اور اگر ان مجرموں کو، ان چوروں کو، عادی لٹیروں کو یہ شک، یہ بھنک پڑ گئی کہ ہمارا چیف جسٹس کسی شے کا بھوکا ہے، تو وہ اس کے آپ کے سامنے تو انبار لگا دیں گے، لیکن یہ عوام اسی طرح سسکتی رہے گی، اسی طرح بلکتی رہے گی۔ لیکن آپ کا ماضی کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی زیر التوا کیسز نہیں ہیں، آپ کیس کو زیادہ زیر رکھتے نہیں ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ 70 سالوں سے لٹکا ہوا پاکستان کے ساتھ ناانصافی کا کیس ہے، محرومیوں کا کیس ہے، دکھوں کا مداوع کریں گے اور اس کیس کو بھی زیادہ دیر زیر التوا نہیں رکھیں گے۔ عبید الرحمان شفیق صاحب کیسے ویلکم کریں گے نئے چیف جسٹس کو؟ جی، سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں جناب ہمارے جو نئے چیف جسٹس ہیں کھوسہ صاحب کو، اور ہم ان سے اچھی امید ہی رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، اور جو ان کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق جتنے زیادہ سے زیادہ کیسز زیر التوا ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کریں اور پاکستان کسی اچھی سمت اور صحیح سمت کی طرف جائے۔ دیکھیں، عدل ایک معاشرتی بقا کے لیے ایسی ایک ناگزیر چیز ہے کہ جس کے بغیر معاشرے کا چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ معاشرے میں اچھا عدل فراہم کر دیں گے تو معاشرے میں تمام کے تمام جرائم جو ہیں وہ بآسانی ختم ہو سکتے ہیں۔ جتنے مسائل، جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا، جتنے مسائل ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں، اگر ہم اچھا، سستا اور فوری انصاف لوگوں کو فراہم کرنے، فی الفور فیصلہ کریں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کردار بہت اچھا رہا ہے ہماری فوجی عدالتوں کا، اور جو بنا تھا انہوں نے اچھا انصاف کیا ہے، تو اسی طرح ہماری حکومت کو بھی چاہیے۔ یعنی آپ فوجی عدالتوں کی حمایت کرتے ہیں؟ فوجی عدالتوں نے کچھ کام اچھے کیے ہیں، انہوں نے اس کے اندر ان کے فوری انصاف کیا ہے اور یہ ہوا ہے، لیکن بطور حکومت یہ حکومت کی نااہلی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس جو باقاعدہ ایک عدل کا پورا ایک سسٹم ہے، یہ آپ کی عدالت کی نااہلی ہے، اور پھر اس کے اوپر عدالت کے اوپر سوال اٹھتے ہیں کہ آپ کی عدالت جو ہے جو اس کا کام تھا وہ نہیں کر سکی اور اب آپ کو فوجی عدالتیں لانے پڑ رہی ہیں۔ تو فوجی عدالتوں نے کیا، مسئلہ یہ ہے کہ پوٹینشیل ہے ہماری گورنمنٹ کے اندر بھی ہے، ہاں ہمارے لوگوں کے اندر بھی ہے، مسئلہ ہے کام کرنے کی سنجیدگی کے ساتھ۔ تو ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو اس کا کام ہوتا ہے وہ اپنے داراگار سے پھلانگ کے دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں جا کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے بہت اچھے کام کیے، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، لیکن ان کے زیادہ تر کام ایسے تھے جو اپنے داراگار سے باہر نکل کے اور وہ دوسروں کے معاملات کے اندر جو ہے وہ زیادہ دخل اندازی کر رہے تھے۔ تو چیف جسٹس جو کھوسہ صاحب ہیں، ان کے بارے میں ایک اچھی رائے یہ ہے کہ یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، اور دانشور ان کو تمام جو جتنے بھی وکلاء ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دانشور جج ہیں اور اچھا انصاف فراہم کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی لے کے چلتے ہیں آگے، اور میرے خیال سے ثاقب نثار صاحب کو جو نیچے نجی سطح کے اوپر جو ان کے عدالتی معاملات تھے ان کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے، جو انہوں نے نہیں دی تو ان کو دینی چاہیے۔ عدالتیں بند رہی، عدالتوں میں احتجاج رہے، وکلاء جو ہے وہ احتجاج کرتے رہے، تو ذرا نیچے اپنے عدل کا جو گراؤنڈ لیول ہے اس کے اوپر ذرا دھیان دیں تاکہ مسائل حل ہوں۔ میں آپ دونوں سے بالکل اختلاف رائے رکھوں گا، اور میرے خیال میں ویلکم بھی نہیں کہوں گا، آپ دونوں نے کیا اس کو ویلکم، ٹھیک ہے نا، چونکہ میں اس حوالے سے کسی طرح کے جذباتی پن کا شکار بھی نہیں ہوں اور مجھے کوئی خوش فہمی بھی نہیں ہے۔ اس کی ریزن اور وجہ یہ ہے کہ اگر کھوسہ صاحب صبح سے شام تک، شام سے صبح تک عدالت میں بیٹھ کے فیصلے بھی کرتے رہیں اور انصاف پہ مبنی فیصلے بھی کریں اور اقدامات بھی کریں جس سے عدل کی فراہمی ضروری ہو، تب بھی پاکستان کا عدالتی سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ، آپ اسٹرکچر کو سمجھیں۔ ہمارے پاس جو عدالتی قوانین ہیں یہ برٹش دور کے قوانین ہیں۔ آپ ایک فیصلہ سناتے ہیں، عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے، اس فیصلے ایسا مکڑی کا وہ جالا بن جاتا ہے کہ اس کو، ٹھیک ہے نا،
اس ایک فیصلے سے اگر ٹھیک فیصلہ بھی کیا ہے، اس ایک فیصلے سے 10 وکیلوں کا روزی روٹی کا مسئلہ لٹکا ہوا ہے. اس کو اتنا جو اس پہ مدہانی پانی میں چلائیں گے وہ الجھتا رہے گا، کیس کو الجھانا یہ سارا کچھ. تو آپ کا بنیادی طور پہ آپ کا عدالتی سسٹم، آپ کے انصاف کا سسٹم، جسٹس سسٹم ہی خراب ہے. اب جسٹس سسٹم کو بنانا کس نے تھا؟ آپ کے عدالتی ریفارمز کو کس نے لانا تھا؟ اصلاحات کس نے لانی تھی؟ پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں آپ نے ڈڈو اور فواد خان جیسے، فواد چودھری جیسے لوگوں کو بٹھایا، وہ ٹوٹل اپوزیشن اور آپس میں لڑتے رہتے. آج تک پچھلے 5 سالوں میں، نون لیگ کے 5 سالوں میں عدالت کے حوالے سے، میں آپ بہت سارا میری بات مکمل ہے. جیسے بندہ آپ نے کہا بٹھایا ہوا ہے، وہ تو عوام کے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی. آپ کی پچھلے 5 سالوں میں نون لیگ کے 5 سالوں میں نون لیگ سب سے زیادہ عدالت کو گالیاں دے رہی ہے. 5 سالوں میں بتاؤ پارلیمنٹ میں ایک بھی آپ نے اصلاحی بل پیش کیا ہو عدالت کے حوالے سے؟ 18ویں ترمیم کہتے ہیں، بہت بڑا کام. 18ویں ترمیم بھائی اس کے صوبوں کو اختیارات دینے کے حوالے سے تھی، عدالت کے حوالے سے کوئی اس میں آپ نے بنیادی اصلاحات کی ہی نہیں. ابھی نئی گورنمنٹ آئی، ایک بھی اس پہ کام کیا ہو. آپ کو کیا اصلاح چاہیے؟ آپ کو اصلاح کیا چاہیے وہ بتائیں نا. آپ دیکھیں، آپ کو پورا قانونی جتنا آپ کا سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ سعودی ڈیزائن کو لے کر اپنے ملک میں امپلیمنٹ کریں. سعودیہ میں ابھی ججز بیٹھ کے کامے پی رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں کیس لٹکے ہوئے، فوری انصاف ہوتا ہے، ججز فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی آپ دیکھو کیوں، اب دیکھیں آپ نے وکیلوں کو پالنا ہے. وکیل جہاں پر ہوگا آپ نے کیا، وکیل جھوٹے کیسز لڑیں گے. آپ کے ملک میں قاتل چھوٹ سکتا ہے آرام سے، کبھی بھی وکیل آپ کو یہ نہیں کہے گا. آپ وکیل آپ سے فیس اس لیے نہیں لے گا کہ آپ حق پر ہیں، میں آپ کو انصاف دلاؤں گا. وکیل آپ سے اس شرط پہ کیس لڑے گا، وہ جانتا ہے آپ غلطی پر ہے، آپ قاتل ہیں، وکیل نے آپ کو بچانا ہے. پہلے پوچھ لیتا ہے بھائی جب سسٹم آپ کے نظام اس طرح ہو کہ آپ کی زمین نہیں ہے، وکیل کو پتہ ہے، آپ جا کے وکیل کو بتاتے میری زمین نہیں ہے لیکن میں لینا چاہتا ہوں، وکیل کیس لے گا. آپ کہتے میں نے قتل کیا، میں بچنا چاہتا ہوں، وکیل کیس لے کے لڑے گا. جب اس طرح کے آپ کے پاس گنجائش ہو قانون میں، اس طرح کے قوانین ہو، لعنت مارتے ہیں ایسے عدلیہ پر، ایسے عدالت. آپ کیا کہتے ہیں کہ وکیلوں کو فارغ کر دیا جائے؟ میں کہتا ہوں وکیلوں کی چھٹی کرو بھائی، اور کوئی کام دے دو ان کو، بہت سارے اور کام ہے، اور کوئی کام کراؤ. اتنا بڑا ایک وہ تو وکیل پاکستان کے گنڈے ہیں سب سے بڑے. دیکھیں بھائی آپ ان سے دشمنی بول رہے ہیں. آپ نے مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے نا، مدینہ کی ریاست میں وکیلوں کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. مجرم اور ظالم مظلوم، قاتل مقتول آئیں گے عدالت میں، قاضی دیکھے گا کیا ہے. ریاست مدینہ تو ہے لیکن ابھی ہم برٹش رول کو فالو کر رہے ہیں. برٹش رول کو چھوڑے نا، آپ ریاست مدینہ کو ادھر سے جا کے بیچ میں اس کے اسٹیشن سے ہوتے، برٹش کے اسٹیشن سے ادھر آ جاتے. آپ دیکھیں، میں واللہ میں دیکھو وکیلوں کے حوالے سے تو جس طرح پولیس جس طرح بدنام ہے، وکیل تو اس سے زیادہ بدنام ہے. ٹھیک ہے نا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا ہے، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. ہمارے پروگرام پر بندے لگا دیں وکیل کیا یار. دیکھو پاکستان میں سب سے بد تہذیب طبقہ وکیلوں کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کس چیز کے آپ دیکھیں، آپ جا کے ایک دن صرف آپ وکیلوں کے ساتھ کام کریں، ان کے چیمبرز کا آپ وزٹ کریں، آپ ان سے ملیں اور ان کو دیکھیں، ان سے بات کریں کہ آپ کے پاس فلانا مقدمہ آیا، آپ اس مقدمے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے جھوٹا، لیکن اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے وہ اچھا وکیل کرتا ہے. میاں صاحب تھے تو وہ تو سیدھا جج کرتے تھے. تو اس طرح کے کہاں انصاف ہوگا بھائی. دیکھیں فردوس صاحب، اب بھی بڑے وکیل کر لیں جیسے اعتزاز حسن کے ہیں، تو زلفی بخاری دیکھیں نا، وہی کیس جو ہے وہ حسن اور حسین. اس عدالتی سسٹم میں طاقتور بچ جائے گا، کمزور پسا جائے گا. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وکیل نہیں کر سکتے بھائی. اس کی وجہ دیکھیں فردوس صاحب، اس کی وجہ کو آپ سمجھیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک وکیل کا اور ایک جج کا اپنا ضمیر ہی، اگر اس نے اپنا ضمیر پیسوں کے ہاتھ بیچ دیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ میں ناحق کیس لڑ رہا ہوں، ہوتے کھانے والی قوم ہے بھائی، ناحق میں کیس لڑ رہا ہوں. تو وہ جب اسے اپنا ضمیر ہی پیسوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے. یہ بات کرتے ہیں عدل کی، عدل کہاں کا عدل ہے جب اپنی ذات سے شروع نہیں کر رہے تو یہ کہاں پہ ہو سکتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کا سٹرکچر بدل دیں. بات یہ ہے کہ جو قوانین ابھی تک موجود ہیں ہمارے پاس، کیا ہمارے ججز اس لحاظ سے صحیح فیصلے کر رہے ہیں؟ کیا اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر قتل کی سزا موجود ہے، آپ کے قانون کے اندر قتل کی سزا موجود ہے، چوری کی سزا موجود ہے، ڈکیتی کی سزا موجود ہے، 420 کرنے والے کی سزا موجود ہے. جو آ رہا ہے مسئلہ اس کو اسی طرح آئے اور فی الفور جو طریقہ کار ہے اگر اس کے مطابق بھی حل کرنا شروع کر دیں تو آپ کے 80% سے زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ جج وکیل سب ملے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم کیس لٹکائیں گے تو اس کے یہ آپ کے ججز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پہلے وکیل ہوتے ہیں، وکیل کے بعد یہ بار کے اندر جاتے ہیں، بار سے پھر یہ جج کے اندر آتے ہیں. تو یہ ان کو سارا ایک سیٹ اپ کا حصہ ہے. یہی میں اس طرف آپ کے اسی قانون میں جس میں آپ کے اسی قانون میں جس میں چور کو سزا ہے، آپ کے اسی قانون میں جس میں قاتل کو سزا ہے، اس قانون میں ایسے حکم موجود ہیں جس سے قاتل، یہ فوجی عدالتوں کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کے دہشت گرد پکڑ کے فوج عدالت میں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ بڑی
تنقید برائے تنقید تو ٹھیک ہے، لیکن اصلاح کیسے ممکن ہے؟ ہم ایک حل دے کے اٹھیں، جب ہم اٹھیں پروگرام بھائی میں تو کہہ رہا ہوں، دیکھو میں نے اپنا حل پیش کیا، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ ججز جتنا بھی کام کریں، کوشش کریں ایک دو جج کے افراد کی کوشش سے یا عدالت کے اندر سے کوشش سے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو آپ کے فیصلے ہیں ان میں تھوڑی اجلت آ جائے، جلدی ہو جائے، کچھ کیسز حل ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن پورا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کے آوے کا آوا بگڑا پڑا ہے، پورا سسٹم بگڑا پڑا ہے. دیکھیں آپ میں یہ میری بات پوری کرنے نہیں دی کہ آپ کی فوجی عدالتوں کی ضرورت ہی اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ وہاں پہ جو قاتل ہے، جو دہشت گرد ہے، اس کو عدالتوں نے چھوڑا. ایسے کئی کیسز آئے سامنے کی فوجیوں نے پکڑ کے بندے کو پیش کیا، جی قاتل ہے، دہشت گرد ہے، ہمارے پاس ایویڈنس ہے. عدالت نے اس کو وکیل تیزتا چھوڑ کے لے کر آئے، بندہ دوبارہ دہشت گردی کے کیسز میں پکڑا گیا. آپ سسٹم ٹھیک کر لیں، دوبارہ آپ اسی جج کو لا کے بٹھا دیں گے، وہ جج حل بتائیں آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ دیکھیں حل اس میں سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرتی طور پہ لوگوں کو ان کا ضمیر زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے انکار نہیں، آپ جتنا مرضی اچھا سسٹم بنا دیں، آپ نے جج لا کے رکھا ہے، آپ جج نے پیسے دے کے جو فیصلہ کر دیا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اسکول کا مدارس کا نظام ہے، جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہاں پہ اخلاقیات پڑھائی جائیں تاکہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ انہیں پتہ ہو کہ موریلٹی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر کمپیننگ ہونی چاہیے، اور ایسے اچھے لوگ ہمارے پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. آپ اچھے لوگوں کی اپنی ایک الگ سے ٹیم بنائیں، جیسے خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں شروع کیا تھا. آپ ٹیم بنائیں، اس کو جسٹس سسٹم کے اندر لے کے آئیں، آپ موبائل عدالتیں بنائیں اور ان کو کہ آپ فل انصاف کریں. اگر یہ لوگ انصاف نہیں کر رہے تو آپ لوگ ان کے ذریعے سے انصاف کریں، ایک اپنی ٹیم بلڈ کریں نا. عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو اچھی طرح بلڈ نہیں کی. ان کی جو اپنی وفاقی کابینہ ہے وہ دیکھ لے، انہوں نے سارے لوٹے. اور وہ میں کل ہی ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک تصویر کے اوپر جو ہے وہ مشرف صاحب کی تصویر لگی تھی، نیچے عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور باقی کابینہ جو ہے نا وہ اوپر وہی مختلف تھی. عمران خان صاحب کی کابینہ، عمران خان صاحب کی جو اپنی ذاتی کابینہ ہے جو انہوں نے چنی ہوئی ہے، وہ سبھی ہی نااہل قسم کے لوگ ہیں. آپ ٹیکنوکریٹس کو لے کے آئیں، آپ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں. ٹیکنوکریٹس بہت اچھے ٹیکنوکریٹس ہیں آپ کے پاس جو مسائل حل کرنا جانتے ہیں. عبید الرحمان شفیق صاحب کی طرف سے یہ ہمارے پاس حل آیا کہ ٹیکنوکریٹس کو لے کے آئیں، اور جناب فردوس جمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو ہی بدلا جائے. اب دیکھتے ہیں حکومت کس بات پہ عمل کرتی ہے، کیونکہ نظام کی اصلاح تو بڑی ضروری ہے. اس فرسودہ گلے سڑے نظام کے ساتھ اسی طرح مائیں سڑکوں پہ مرتی رہیں گی اور بچوں کو یہی بتایا جاتا رہے گا کہ تمہاری ماں دہشت گرد تھی. جب ریاست ہو ماں جیسی اور اس میں بتایا جائے کہ ماں دہشت گرد ہے، تو پھر ریاست میں پلنے والا ہر بچہ دہشت گرد بنے گا. ہمارا مسئلہ اس وقت دہشت گردی 18 سال ہو گیا ہم دہشت گردی کی جنگ سے لڑتے اور اب ہماری ماؤں کی کوکھ کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. پہلے ہمیں دہشت گرد قرار دیا جاتا تھا، اٹھا کے گوانتانامو بے میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن اب الحمدللہ ہم نے ترقی کر لی اور دہشت گردوں کے ساتھ نپٹنے کی صلاحیت آ چکی ہے. ہم اپنی سڑکوں پہ ہی عدل و انصاف کر رہے ہیں. یہ نظام کب تک چلے گا، کیسے چلے گا، اس میں تبدیلی کیسے آئے گی، کون لائے گا تبدیلی، یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور اسی تبدیلی کے لیے ہم نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے. خان صاحب اس تبدیلی کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، 5 مہینے تو ہو گئے ہیں، تبدیلی 0/0 ہے. آگے کیا ہوتا ہے؟ جناب فردوس جمال صاحب، پاکستان اس وقت پاکستان کے اندرونی حالات تو چلیں سیاسی طور پہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ظلم خلیل زادے بڑے اہم دورے پہ پاکستان میں موجود ہیں. انہوں نے اپنے دورے کو ایکسٹینڈ کر دیا پاکستان میں. وجوہات کیا ہیں؟ کوئی خفیہ ڈیل ہو رہی ہے؟ پاکستان کو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان طالبان کے بڑے قریب ہے، اور پھر پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان طالبان کو میز پہ بھی لے آتا ہے، تو پھر اس چیز کو بھی انٹرنیشنل جا کے یوز کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں پاکستان طالبان کے نزدیک ہے، اور جب ہم مانگتے ہیں پاکستان طالبان کو میز پہ لے آتا ہے. تو یہ پھر پاکستان کو استعمال تو نہیں کرنے جا رہے کہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کو استعمال کرے، چونکہ دنیا ابھی اس پوزیشن میں ہے افغانستان کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کو استعمال کرنے کی وہ نہیں ہے ان کے، ٹھیک ہے، چونکہ پاکستان کا ایک کردار ہے. اور پاکستان نے ابھی پرسوں ہمارے جو پریس کانفرنس کی ہے اپنے ترجمان دفتر خارجہ کے، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا. اس نے کہا کہ بھائی افغانستان کا سارا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے اور نہیں اٹھانا چاہتے. ٹھیک ہے، دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ بھائی ساری ذمہ داری گارنٹی اور ضمانتیں پاکستان دے دے افغانستان کے اندر امن کے حوالے سے. تو اس لیے ایک آدھ ڈرامہ یہ بھی کیا کہ طالبان نے کمانڈر کو ادھر کوئٹہ سے گرفتار کیا، 2-3 دن کے بعد چھوڑ دیا. کرنے پڑتے ہیں سارے، ضروری ہے یہ چیزیں بھی کرنا، ٹھیک ہے، تھوڑا پریشر ڈالے، تھوڑا دکھائے دنیا کو. تو یہ ظلم خلیل آیا ہے پاکستان، اور سب سے پہلے ان کا جو شیڈول تھا وہ تھوڑا سا تاخیر ہو گیا. یہ افغانستان انڈیا سے ہوتے ہوئے آ گیا. تو انڈیا سے ہوتے ہوئے یہاں آیا. تو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، کچھ ملاقاتیں پاکستان کی ہائی شخصیات جو تھی ہائی پروفائل، انہوں نے اس کو وہ ملاقات کے ٹائم نہیں دیا کہ بھئی تو انڈیا کیوں گیا، انڈیا کس سے مل کے آ گیا، افغانستان کے حوالے سے انڈیا سے ملنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ان سے ملاقات ہو گئی دفتر خارجہ میں وزیر خارجہ سے ظلم خلیل کی، ٹھیک ہے، ظلم خلیل سے ملاقات ہونے کے بعد
دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے یہ جملہ کہا اپنی اس نے کہا افغان امن عمل کے حوالے سے انڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. بات صاف ہو گئی, اندر کی کہانی یہ ہے. تو اب پہلے یہ تھا, ان کے آنے سے پہلے طے یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ہیں بیٹھے ہوئے طالبان قیادت بیٹھی ہے پاکستان میں, قطر میں, مختلف جگہوں پہ, ان سے اس کی ملاقات تھی. وہ ملاقات اسی وجہ سے تاخیر کی سبب بنی چونکہ امریکہ اور افغان حکومت اور ایران یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اس کے افغانستان کے اندر انڈیا کو کردار دیا جائے, پاکستان یہ نہیں چاہتا ہے. تو ظلم خلیل کا انڈیا جانے پہ پاکستان کو اعتراض تھا اور اس کا اظہار پاکستان نے یہ کیا کہ اس کی جتنی میٹنگز تھی وہ شیڈول سے تاخیر ہو گئی. تو اس وجہ سے اندر کی کہانی ہے کہ وہ ابھی شاید میں بھی ان سے ملاقاتیں ہو جائیں, انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کر لی, ہو گئی ان سے, تو ممکن ہے طالبان کے کسی ایک آدھ لیڈر سے ان کی ملاقات ہو جائے اور کام چلے ان کا آگے. ٹھیک ہے, کیا آپ متفق ہیں جو فردوس جمال صاحب نے؟ میں ایک دوسری چیز سے اس مسئلے پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں, پاکستان ابتدا میں جب روس کا زمانہ تھا, جب روس افغانستان میں حکومت کر رہا تھا اور اس کا قبضہ تھا, تو اس وقت پاکستان اور طالبان کے تعلقات اچھے تھے, اور وہ تعلقات بیسیکلی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تھے جو طالبان کے ساتھ تھے. اس کے بعد پھر پاکستان طالبان زدہ رہا ہے. پاکستان یہ ٹی ٹی پی آپ کی تحریک طالبان پاکستان ہے, جتنے ہمارے ہاں دھماکے ہوتے رہے ہیں اور بہت سارے مسائل دہشت گردی کے اندر طالبان ملوث رہے ہیں. تو پاکستان کے اس پچھلے دور کے اندر طالبان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے. لیکن موجودہ صورتحال یہ اب آ چکی ہے کہ افغانستان کا سینیریو پورا بدل گیا ہے, اس پورے خطے کا سینیریو بہت تیزی سے تبدیل ہو گیا اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے. تو اس وقت آپ کو اس پورے خطے کے اندر طالبان کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جو ان کو صحیح طریقے سے ضمانت دے سکے. تو ان کی نظریں پاکستان کی طرف ہی جا رہی ہیں, اور دنیا کو بھی پتہ ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے. اس لیے امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے ذریعے سے ہی ہم طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں گے یا کوئی بات چیت کریں گے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر امریکہ اور طالبان آمنے سامنے بیٹھ گئے تو وہ پھر وہاں پر اس کا نتیجہ وہ ٹیبل کے اوپر جنگ کی صورت میں شروع ہو جائے گا. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سامنے بیٹھ سکتے, نہ ان کے اندر ان کو دیکھ کے اتنا تحمل ہے, نہ ان کے اندر اتنا تحمل ہے. اس میں آپ سے اختلاف یہ کروں گا, آپ جس طالبان کی بات کریں کہ طالبان اور امریکہ آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, پھر موجودہ وقت میں ابھی نہیں بیٹھ سکتے. اگر بیٹھ نہیں سکتے مذاکرات کیسے ہوں؟ مذاکرات پاکستان کے ذریعے سے ہو رہے ہیں نا, پاکستان کے ذریعے سے. اس میں عبید صاحب نے ایک بات کی کہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے پچھلے 18 سال میں تعلقات نہیں ٹھیک رہے ہیں, تو اس میں فرق کرنا پڑے گا. ہمارے جن طالبان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے وہ ٹی ٹی پی تھی, تحریک طالبان تھی, ٹھیک ہے. ان کو افغان طالبان نے ان 18 سال میں آن نہیں کیا. پہلی بات, ملا عمر نے اپنے دور میں باقاعدہ طور پہ ان کا ویڈیو, ان کے اخباری پیغامات موجود ہیں, انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں کسی طرح کی بھی دہشت گردی کی ہم حمایت نہیں کرتے. تیسرا, پھر اندر کی بہت ساری باتیں ایسی طالبان پاکستان کے خلاف نہیں. جب بھی وہاں پر آپریشن شروع ہوا ہے, طالبان اوپر چڑھ کے افغانستان گئے, ان کو باقاعدہ وہاں پر ٹھکانے ملے ہیں, افغانستان کے گورنرز آتے رہے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات رہے. آپ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں وہ تعطل کا شکار کیوں ہوئے, کیا اس کی وجہ بھی ظلم خلیل زادے کا وزٹ ہے؟ نہیں, افغان امن جو مذاکرات تعطل کے شکار ہوئے ہیں وہ دو وجہ سے ہوئے. ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ان کے سامنے جس طرح کی شرائط رکھی تھی وہ شرائط افغان حکومت اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے طالبان کے لیے, ٹھیک ہے. ایک جو بنیادی شرط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ ان مذاکرات کے عمل میں, ابھی بعد میں کیا ہوتا ہے مذاکرات کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے, انہوں نے یہ شرائط رکھی تھی کہ افغان گورنمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے, ٹھیک ہے. اور یہ سعودی عرب سے بھی امریکہ نے کہلوایا تھا کہ بھائی آپ بھی یہ کہیں کہ افغان حکومت کو ان مذاکرات میں شامل کریں. اس سے انہوں نے انکار کر دیا, اور انہوں نے باقاعدہ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. طالبان حکومت کو تو مانتے ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ تمہارے مذاکرات سرے سے ہو ہی نہیں سکتے. اور ان کے جو نمائندہ آیا تھا اشرف غنی کا پاکستان, ان سے بھی اس حوالے سے بات ہو گئی, تو وہ کہہ رہے نہیں جی. ابھی اشرف غنی نے وزیر اعظم پاکستان کو دعوت دی ہے جو ہاں جی افغانستان آنے کی, ابھی تو کافی ساری محبتیں ان کی ہے. ایک تو بنیادی یہ وجہ تھی کہ وہ جو ہے اس حکومت کو, ڈائریکٹ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے. امریکہ ان مذاکرات میں وہ چاہتا تھا کہ حکومت کو آن بورڈ لے لے. دوسری وجہ ہے کہ امریکہ نے کوئی ضمانت نہیں دی ان کو, ان مذاکرات کی کوئی ضمانت نہیں دی کہ ان مذاکرات پہ ہمارے جو عمل ہم جو طے کریں گے اس پہ اگر عمل نہیں ہوتا ہے ہماری طرف سے آپ کی طرف سے تو بیچ میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس وجہ سے طالبان نے کہا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے مذاکرات کے, لیے انہوں نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی, کافی مارے مورے ہیں 1-2 دنوں میں. اچھا, افغانستان میں صدارتی انتخابات آ رہے ہیں, اس پہ تھوڑی سی دیکھیں, سب سے پہلے افغانستان میں صدارتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں, یہ دونوں کے حوالے سے طالبان کا موقف شروع سے یہ رہا کہ یار ان انتخابات کو تو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں, یہ ٹھیک ہے نا, یہ ان میں دھاندلی ہوتی ہے, ان میں سب کچھ ہوتا رہا. 2014 میں ہو گئے صدارتی انتخابات, عبداللہ جی جیت رہا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک اپنے بندے کو
اشرف غنی کو لے کر آ کے بٹھایا. تو جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے امریکہ وہی. انتخابات سارے تھے. ابھی انتخابات ہو رہے ہیں جی اپریل میں, اور اس انتخابات میں ان کے 10 لوگوں نے ابھی تک کاغذات نامزدگی جمع کرائی, لیکن 3 لوگوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اشرف غنی صاحب خود ہیں, انہوں نے آج کاغذات نامزدگی جمع کرائی. دوسرے حکمت یار ہیں, حزب اللہ ہے, دوسرے اس کے کیا کہتے ہیں اسلامی تنظیم ہے ان کی, حکمت یار کی اپنی تنظیم ہے. تیسرا جی احمد شاہ مسعود کا بھائی ہے, جو احمد شاہ مسعود تھا شروع میں حزب اسلامی کا, ٹھیک ہے نا, ان کا اپنی جو ہے اس کا, تو تیسرا وہ ہے. تو یہاں کانٹے کا مقابلہ ان 3 کے درمیان ہوگا, باقی جو ہیں ان کا اتنا وہ نہیں ہے. تو ان میں بھی جوڑ توڑ ابھی سے شروع ہو گئی. اب لیکن یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حکمت یار نے جب کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہے کل, تو انہوں نے ایک وہاں پہ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی افغانستان کے اندر جتنے حاملہ آور ہیں باہر کے, ان کا اخراج ضروری ہے. تو اس کا جو موقف تھا وہ سیم وہی موقف تھا جو طالبان کا ہے. تو یہاں امید یہ رکھی جا سکتی ہے, انہوں نے حکمت یار کو طالبان کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. ہاں, طالبان کے نمائندے کے طور پہ, یا طالبان سے وہ چاہے گا کہ طالبان میری حمایت کرے. رکاوٹیں بھی تو ہیں ان میں آپس میں, کہیں نہ کہیں کوئی سلسلہ تو ان کا ہے آپس میں, حکمت یار کو اور طالبان کا. نہیں, اصل میں حکمت یار اور طالبان کے آپ دیکھیں, اگر حکمت یار کو اگر دوسری طرح سے سوچیں تو حکمت یار یہ سمجھ لیں پاکستان کے سراج اللہ کے جماعت اسلامی طائب کے ہیں. اس نے پچھلے 18 سال کی جتنی کوشش تھی, جو نام تھا, وہ آخر میں آ کے انہوں نے ضائع کیا. جو آئے ایگریمنٹ کر کے آئے, اس پہ بہت جس طرح ہماری جماعت اسلامی نہیں کرتی ہے, 4 سال تک وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے اور آخر میں یہ کیا, اس کے ساتھ بھی آخر میں یہی ہو گیا. ہاں, یہ حکمت یار صاحب کی, اور حکمت یار افغانستان کی, ان کی حزب اسلامی جو ہے یہ سمجھ لیں جماعت اسلامی کا بالکل ورژن ہے. تو طالبان کے ساتھ ان کی شروع سے اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اچھی نہیں ہے. تو میں نہیں خیال کرتا ہوں کہ مطلب اس میں حمایت کی جائے. عبید الرحمان سے, آپ کے لاہور میں آج کل سیاسی جوڑ توڑ عروج پہ ہے. ایک حافظ صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا, وزیر اطلاعات وفاقی حکومت کہتے ہیں ہم کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا رہے, کاف لیگ میں. ادھر سے سندھ کی حکومت کا کہتے ہیں اس کی پن ہمارے پاس ہے, جب جلد کرے آواز نکال سکتے ہیں غبارے سے. آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا ہوگا مستقبل میں؟ کیا یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ کیا پنجاب کی حکومت ان سے جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ سینٹ میں جو جوڑ توڑ ہے وہ بھی بڑے عروج پہ ہے, چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں. دیکھیں جی, جو پرویز الہی صاحب ہیں بہت پرانے اور خام قسم کے سیاستدان ہیں, تو یہ ان کے جو اپنے جو ان کے ترجیحات ہیں وہ نکالنا اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یعنی پرویز الہی صاحب اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے تحریک انصاف کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں. نہیں, میں آپ دیکھیں سچویشن کیا ہے, یہ معاملات ہمیں پہلے دن سے نظر آ رہے ہیں. اگرچہ حکومتی بینچز بھی اور جو آپ کے جو ان کے حمایت یافتہ ہیں حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں نہیں ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ویڈیو بھی آئی تھی, ویڈیو بھی آئی. اچھا, وہ بھی کیا تھا, وہ حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کیا گیا تھا, اور وہ اب نے اس وقت بات بھی کی تھی کہ یہ ویڈیو ایسے نہیں لیک ہوگی. ظاہر بات ہے کہ حکومت کو پریشرائز کیا گیا کہ اگر آپ نے نہ کیا تو ہم اس کو آپ کو حکومت کے خلاف جا سکتے ہیں. حکومت کو پریشرائز کیا جا رہا تھا. اب یہ جو معاملہ آ رہا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے حکومت سے پیچھے ہٹ گئے تو ان کے پاس جو ہے نا کوئی اور ماوا مسکن و ماوا نہیں ہے. پھر جس طرح انہوں نے پچھلے 10 سال سیاست کی ہے نا, پھر وہ پیچھے چل جائیں گے, کیونکہ اس وقت نہ ان کو نون لیگ لینے کے لیے تیار ہوگی, کیونکہ نون لیگ کا اپنا سیاسی مستقبل بہت مخدوش ہو چکا ہے, اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کا اپنا سیاسی. اور فواد خان, دیکھو فواد چودھری کی بات میں کسی حد تک صداقت بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہیں اپنے پرویز الہی کے ساتھ, ظاہر ہے وہ تو آگے 5 سال خالی نہیں رہیں گے, ان میں سے کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے, لیکن یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے. ہم ان کے اتحادی تھے. بہرحال جو پرویز الہی صاحب ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے تحریک انصاف سے پیچھے ہٹے تو وہ اکیلے ہی ہٹیں گے. جو ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمیں میرے خیال میں تو وہ چڑیا گھر کا کوئی ایشو ہے. اچھا, عجائب گھر کے باہر جو ہے ایک پاکستان میں پچھلے دنوں بڑی ایک بحث یہ زور پکڑ گئی کہ شیطانی مجسمہ شاید نصب کیا گیا ہے. اس موجودہ حکومت کے خلاف جو فیک نیوز کا پروپیگنڈا ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے. ہم نے دیکھا ہر طرح سے جو ہے غلط خبریں آتی ہیں. کل پرسوں میری پاکستان کے بڑے فیمس اینکر پرسن سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی اسی حوالے سے بڑے پریشان تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ فیک نیوز کا جو انبار ہے وہ موجودہ حکومت کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے, لیکن موجودہ حکومت کی سستی یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ کر نہیں رہی. عملی طور پہ حکومت اس پہ قانون سازی کر سکتی ہے, ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے, ان سے بچا جا سکتا ہے, لیکن ان کے بچنے کے بے شمار طریقے ہیں جن سے حکومت خود اوائڈ کر رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کے اپنے جو بڑے چاہنے والے ان کے اینکر پرسن تھے وہ بھی ان سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں. تو اس تناظر میں فردوس جمال صاحب کیا وہ شیطانی مجسمہ تھا؟
دیکھو اگر شیطانی مجسمہ ہی وہیں کھڑے کرنا تھا تو عثمان بزدار کو کھڑے کر دیتے, فؤاد چودھری کو کھڑے کر دیتے. جب مجسمہ ہی کھڑا کرنا تھا, عثمان بزدار اور فؤاد چودھری شیطان ہیں. شیطان ظاہر ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں, شیاطین الانس والجن. عثمان بزدار کی جگہ چوہان صاحب کا نام لینا چاہ رہے ہیں. مجسمہ آیا کچھ چیز کھڑا کرنا تھا. بزدار شریف آدمی ہے, اس کو جو کہتے ہیں خان صاحب. چلو شیطانی نہ بھی کر لیتے, کوئی مجسمہ تو تھا, وہ ہے ہی مجسمہ, آگے چلتا ہے کوئی اور بولا سا مجسمہ کر لیتے, شیطانی نہ کر لیتے. بزدار کو آپ جو ہے وہ اس کھاتے میں لے رہے ہیں کہ مجسمے کے طور پر. مجسمہ بیچارہ ہے, مجسمہ پیچھے اور لوگ ہیں, آگے اور لوگ ہیں. اچھا اس پہ تو بات کریں گے, لیکن بنیادی طور پہ ہوا یہاں پہ یہ تھا کہ ایک مہینے کی پوری کہانی, ایک مہینے کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں وہاں پہ ایک لڑکا تھا ارتباط الحسن, گریجویشن کر رہا تھا. ان کا یہ سبجیکٹ تھا, ان کی تھیسس یہ تھی کہ آپ نے ایک کردار کو تخلیق کرنا ہے, وہ کردار وحشی ہو, اس میں درندگی پن ہو, وہ انسانوں کو تنگ کرنے والا کردار ہو, اس کی آپ نے کیا کرنا ہے, کارٹون ٹائپ کا بنانا ہے. تو اس نے یہ مجسمہ تیار کیا 5 مہینے کی محنت سے, اور یہ 16 فیٹ کا مجسمہ تھا. تو اب اس مجسمے کو انہوں نے لے کر آنا تھا کہاں پہ, آ کے عجائب گھر میں رکھنا تھا, اس کو اس کے لیے پیش کرنا تھا. تو اب فن پارے کے طور پہ یہ لے کر آ گیا, اور اس نے عجائب گھر کے سامنے اس مجسمے کو رکھا. جب اس نے مجسمے کو عجائب گھر کے سامنے رکھا تو وہاں پہ کسی صحافی کا گزر ہو گیا, سوشل میڈیا کا دور ہے, انہوں نے اس کو سوشل میڈیا میں ڈالا اس عنوان کے ساتھ کہ عجائب گھر کے باہر شیطانی مجسمہ. ٹھیک ہے, اچھا جی, وہ مجسمہ جب دیکھیں اب لگا اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی, تو ایک خاتون تھی جن کا نام تھا جی انبرید قریشی. انہوں نے ہائی کورٹ میں گئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا دیکھیں فن پارہ ہوگا کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ تو نہ تعلیمی ہے, نہ تاریخی ہے, نہ ثقافتی ہے, نہ علمی ہے, نہ دینی کوئی ہے, کوئی ایسی چیز کو یہ کافی اس طرح کی وہ چیز انہوں نے لگا لی. تو پاکستان ٹوٹا ہوا ہے اس بیچارے کا, پتہ نہیں کیا. تو یہ انہوں نے وہاں پہ یہ مجسمہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ لگایا تھا. تو میرے ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا جس کے تحت یہ ہٹایا گیا ہے. یہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہٹایا گیا, لیکن سوچنے کی بات یہ کہ دیکھیں ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہماری ثقافت یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارا اگر فن پارہ بھی بناتا ہے تو کوئی اس طرح کے شیطان ٹائپ کے بلانے کی, ہمیں اپنے اس میں ہمارے پاس جتنا آرٹ ہے نا وہ مغرب سے ہو کے آ رہا ہے. تو مغربی آرٹ کے اندر آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. وہاں پر اثر بھی ہے, الومیناٹیز کا اثر ہے وہاں پہ, جو آپ کی دوسری این جی اوز ہے جو انڈر گراؤنڈ کام کر رہی ہیں ان کا کافی سارا اثر ہے. تو وہ آپ کو ان کا آرٹ اور فن اس کے اندر اس کا مظہر نظر آتا ہے. تو ہمارا جتنا بھی, ہماری جتنی بھی آرٹ انڈسٹری ہے, ہماری جتنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, وہ سب مغرب سے متاثر ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اسلامی آرٹ جو ہے بہت ریچ ہے, بہت ہمارے پاس بہت زیادہ, اسی کا جو مظہر ہے وہ اکثر آپ کو اپنی آرٹ کے اندر اور آپ کے آرٹ ایجوکیشن کے اندر, انڈسٹری کے اندر نظر آ رہا ہے. تو یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ابھی فردوس صاحب نے اسلامی آرٹ کا ذکر کیا اور آپ نے کہا مغربی آرٹ ہے, تو یہاں پہ ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی, سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے جو عظیم وہ وصف تھے, وہ جو طریقہ کار اور کارہائے نمایاں, ان کو ہم بھول گئے. اور ایک شعر اور بھی تھا, وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود. میرے خیال میں اسی پہ ٹائم بھی ہو گیا. آخری اور ایک انتہائی اہم میں ہی گزارش کر دیتا ہوں, اگر آپ دونوں احباب اجازت دیں. پاکستان میں آج کل بڑے واقعات ہو رہے ہیں آتش زدگی کے. موسم سرما میں ہر کوئی ہیٹر جلانا چاہتا ہے, ہر کوئی گیس کے چولہے جلانا چاہتا ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. سردیوں میں گیس گھروں تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو گیس کے پائپ لائنز ہیں وہ منفی ٹمپریچر میں کہتے ہیں جی گیس پہنچتی نہیں ہے, جم جاتی ہے, یا کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, یا گیس کی مانگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور رسد جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کمپریسر کا آج کل رواج چل رہا ہے. کمپریسر جو ہے وہ دوسروں کے حصے کی گیس سک کر کے کھینچ کے جو ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ کمپریسر بڑے بڑے حادثات کا سبب بنتا ہے. آپ سے انتہائی ادب اور التماس ہے کہ اپنے بچوں کی جان, اپنی جان اور اپنے اہل و عیال اور اپنے پیاروں کی جان کے ساتھ مت کھیلیں. خدا را ایک تو گھروں میں کمپریسر نصب نہ کریں, دوسرا چولہے کے ساتھ احتیاط برتیں. جب بھی آپ اسے آن کرتے ہیں تو خیال کریں کہ وہ آن چھوڑے نہ اگر لوڈ شیڈنگ کی صورت میں. دوسرا جو پاکستان میں ایک بہت بڑا مسکنسیپٹ پایا جاتا ہے, کیونکہ حادثات میں مرنے والے تو سارے مر جاتے ہیں, بتاتا کوئی نہیں کہ حادثہ کیسے ہوا ہے. جو اب بھی موجودہ تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ جب آپ گیس کا چولہا آن چھوڑ دیتے ہیں اور خدا نخواستہ وہ گیس لیک ہوتی رہتی ہے, تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور ماچس کی تیلی جلائیں اور وہ گیس لیک ہو.
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا الیکٹرک سوئچ آن کرتے ہیں تو اس سے جو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے وہ بلاسٹ پیدا ہوتا ہے. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ماچس کی تیل یا کوئی اور آپ آگ جلاتے ہیں تو اس سے وہ بلاسٹ پیدا ہوتا ہے. گھر کے اندر کیونکہ گیس موجود ہوتی ہے اس سے ہلکا سا سپارک چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ گیس ہے وہ بٹنوں کے اندر بھی پہنچی ہوتی ہے، جو ہی سپارک ملتا ہے تو بلاسٹ ہو جاتا ہے، گھر پورے کا پورا تباہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بسنے والے تمام افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں. تو خدا را اپنے اہل و عیال کے، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے پیاروں کی زندگیوں کے ساتھ مت کھیلیں. ایک تو گیس چوری نہ کریں، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، اور ایک دوسری احتیاط یہ برتیں کہ اسے آن نہ چھوڑیں. اس پہ اگر مجھے جی ضرور ضرور ضرور. اس میں ایک دیکھیں ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلامی حوالے سے بھی اس طرح کی رہنمائی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں ایک گھر جل گیا اور رات کو اس کے گھر والے جل گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بتایا کہ یہ آگ عدو لکم، یہ تمہارا دشمن ہے، جب تم سوتے ہو تو اس آگ کو بجھا لو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پہ حکم دیتے تھے کہ رات سوتے وقت اپنے جو آگ ہے، جو اس طرح کی چیزیں جن سے آگ جل سکتا ہے، گھر میں خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان کو بجھا کے سوئے. یہ ہمیں اسلامی ہدایت، اسلام ہمیں ان چیزوں کی، جو انسانی جان کی حفاظت کی یہ تدبیر ابھی تو بتاتا گیس کا دور ہو گیا. پہلے اگر پاکستان میں جو کوئلوں کا دور تھا اس میں، اب جو ہمارے بزرگ تھے وہ جب انگیٹھی جلائی جاتی تھی گھر کے اندر تو وہ انگیٹھی رات کو بڑی تنبیہ کرتے تھے کہ اسے اب آپ نے بند کر کے سونا ہے، گیس ہو جاتی ہے کوئلوں کی اور وہ اس سے بھی موت ہو جاتی ہے. ابھی اسی ہفتے کیونکہ لاہور آکسیجن کے کھا جاتی ہے، آگ جو ہے وہ آکسیجن کو کھا اسی جاتی ہفتے ہے. راولپنڈی کے 6 روڈ پہ دلہن سمیت 6 خواتین گھر کی جل گئی. پرسوں جو ہے ہمارے ہمارے اپنے ایک بہت جاننے بڑا والے، مسئلہ یہ ہے ہمارے کہ اپنے جاننے والے ڈوگ چودھریوں میں جل گئے. کوالٹی کنٹرول کا بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے یہاں جو دیسی ساخت کے ہیٹر بنتے ہیں، انگیٹھیاں بنتی ہیں، اس کے اندر وہ جو کوالٹی ہے وہ اچھی نہیں یوز کی جاتی، کاپر کی اور اس طرح عام جو ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے چلیں مسائل. آج کے ہمارے پروگرام کا اختتام انہی الفاظ پہ کرتے ہیں. جی ہماری حاکم وقت سے اس وقت دوبارہ التماس ہے، ہاتھ جوڑ کے جناب عمران خان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خان صاحب یہ ٹیسٹ کیس ہے انصاف کا، اس انصاف کا جس کے لیے آپ نے 22 سال جدوجہد کی. خدا را ان معصوموں کو انصاف دے دیں. نہ ہم ان کے والدین واپس کر سکتے ہیں، نہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. اتنی التماس ہے کہ صرف ان کے ساتھ انصاف کر دیں اور ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں آپ کہ نیکسٹ کوئی ایسا واقعہ کم از کم آپ کے دور حکومت میں نہ ہو. انہی الفاظ کے ساتھ نیک تمنا اور خواہشات کے ساتھ جہانزیب مناز، فردوس جمال اور عبید الرحمن شفیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah.